بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اسرائیل نے ایران کا نیٹنز نیٹنز جو سب سے بڑا ایٹمی ریئیکٹر ہے اسے تباہ کروا دیا ہے۔ یہ کام انہوں نے وہاں اپنے اسرائیلی جاسوسوں سے، موساد کے ایجنٹوں سے کروایا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے جو ایران کو ایٹمی تباہ کاریاں کی ہیں اس کے لیے اس نے سائبر ٹیکنالوجی استعمال کی، اور یہ بڑے خطرناک حملے تھے جو ایران پہ کیے گئے۔ تازہ حملہ جو نیتنز میں واقع ایرانی ایٹمی ریئیکٹر پر کیا گیا ہے، اس سے بھاری مقدار میں افزودگی ہو رہی ہے، یورینیم ضائع ہو گیا ہے، اور ایران کو یقیناً ایک بڑے نقصان کا سامنا ہے۔ ناظرین کرام، ایرانی انٹیلیجنس نے اس سلسلے میں رضا کریمی نامی ایک جاسوس کی تصویر ضائع کی ہے۔ پاسپورٹ سائز یہ تصویر ہے، اور ایران نے الزام لگایا کہ ہفتے والے دن جو حملہ ان کے اس پہ ہوا ہے، پلانٹ پہ یہاں نیتنز میں، وہ اس بندے نے کروایا تھا، اور یہ حملہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ایران کی سرحد عبور کر کے ایران سے نکل گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ 43 سالہ ایک نوجوان ہے رضا کریمی، جس پر الزام ہے کہ یہ موساد کا ایجنٹ ہے۔ اب یہ یہودی نسل ہے یا شیعہ ہے یہ تو پتہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایران میں خاصے یہودی بھی آباد ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو رضا کریمی ہے یہ کاشان ایک جگہ ہے ایران میں، وہاں پہ پیدا ہوا، اور اس نے اس کی پراسرار سرگرمیاں ایرانی انٹیلیجنس کی نظر میں تب آئی ہیں جب یہ ملک سے فرار ہو گیا ہے۔ اس نے ہالینڈ، ایتھوپیا، ترکی، یوگنڈا، امارات، قطر میں یہ فریکوینٹلی آتا جاتا ہے، اور یہ باور کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہاں پہ جو نیٹ ورک ہے موساد کا، وہاں سے اسے ہدایات ملتی تھیں جہاں سے یہ آپریٹ کرتا تھا، اور اس کے لیے کئی سیف ہاؤس ان ملکوں میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، ایران نے فوری طور پہ اس کے ریڈ وارنٹ حاصل کرنے کے لیے انٹرپول سے رجوع کیا۔ انٹرپول کے پیرس آفس نے ابھی تک وہ درخواست ہی قبول نہیں کرانا تو کیا تھا۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ جو نیٹنز کا ان کا ہے نا، جو نیٹنز جو ان کا ایٹمی پلانٹ تھا، اس کے متعلق امریکہ کے بڑے شکوک و شبہات تھے۔ ایران نے اب امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت ہو رہی ہیں، تو ایران نے امریکہ سے کہا تھا کہ وہ جب بھی چاہے یہاں پہ آ کے خود اس کا معائنہ کر سکتا ہے۔ ایران نے اپنی جو ان کا ہوتا ہے سینٹریفیوجل کو انریچ کرنے کی کیپیسٹی جو 60% کر دی تھی، یہ روٹین کے سے 3 ٹائم ہائی ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ لیکن ایران کا یہ کہنا تھا کہ یہ مطلب اس کے لیے یہ ایٹمی تباہی والا کام نہیں ہے، یہ ہم بجلی کے اصول کے لیے یا اپنے پلانٹ کو چلانے کے لیے کر رہے ہیں، اور امریکی وفد اس پر راضی ہو گیا تھا اس کا معائنہ کرنے کے لیے کہ اس سے پہلے اسرائیل نے اس کو اڑوا دیا۔ اسرائیل اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی قوت ہے تو اس کو وہ ختم کرے۔ آپ کو پتہ اس نے عراق میں، شام میں، ایران میں، ہر جگہ ایٹمی تنصیبات تباہ کی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اس پہ ایسی دہشت طاری کی، اس نے 2 یہ مرتبہ پلاننگ کی ہیں اس کی مدد سے، امریکہ کی انڈیا کی مدد سے، لیکن دونوں مرتبہ وہ اتنا ذلیل ہوا، رسوا ہوا، بھاگ گیا، بلکہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ جب سری نگر سے ایئرپورٹ سے یہ جہاز اڑنے والے تھے جنہوں نے یہاں کوٹا پہ اٹیک کرنا تھا، تو اسرائیل کو وارننگ جاری ہو گئی کہ تل ابیب پاکستانی میزائلوں کے زادوے ہیں، اور کسی بھی لمحے میزائل اس پہ گر سکتے ہیں، جس کے بعد پھر ان کو ابارٹ کر لیا گیا، یعنی ان کو فضا سے ہی واپس بلا لیا گیا، نہیں تو وہ مشن پہ اڑ چکے تھے۔ آپ نے اس واقعے کی تفصیلات کئی دفعہ سنی ہوگی۔ ناظرین کرام،
امریکہ جو کچھ بھی اب ایران کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، امریکہ کی بڑی خواہش ہے کہ سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی اپنا کے کسی طرح ایران کو چین کے چنگل سے نجات دلائے، جبکہ اسرائیل بالکل ایرانی امریکن پالیسی کے اگینسٹ ایران کو ایٹمی طور پہ تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس نے اس کی انسٹالیشن پہ وہ مسلسل پچھلے 4 ماہ سے حملے کر رہا ہے، اور یہ تو بہت بڑا ان کا پلان تھا۔ اب دیکھیے ایران کے اندر چونکہ سینسر اتنا سخت ہے کہ خبر وہ باہر نہیں آنے دیتے۔ مجھے نہیں پتا جب یہ پھٹتے ہیں، یہ سینٹریفیوجل پھٹتا ہے، جو تصویر دھماکے کی جو سیٹلائٹ کی تصویر جاری ہوئی ہے، اگر وہ آپ دیکھیں تو وہ ہم یہاں شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ پالیسی کے خلاف ہوگی اس کی یوٹیوب کی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں وہ آپ کو مل جائے گی، اگر آپ ہمت کر کے گوگل پہ تلاش کریں تو مل جائے گی۔ اس میں جو دھماکے ہو رہے ہیں اور جس طرح کی ماہرین بتاتے ہیں نا، جو نشانیاں ایٹمی پلانٹ کے پھٹنے کی، وہ سارے کلر وہاں دکھائی دے رہے ہیں، اور اتنا شدید دھماکہ ہے کہ جیسے ایٹم بم پھٹ رہا ہے۔ اس دھماکے کے بعد نزدیکی آبادی کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ آپ کو نہ ایران نے بتانا ہے نہ دنیا نے بتانا ہے، اس لیے کہ دنیا تو اس لیے نہیں بتائے گی کوئی اسرائیل کے جرائم پہ پردہ ڈالے گی، اور ایران اس لیے نہیں بتائے گا کہ ان کی پالیسی ہے وہ اپنے ساتھ جو بھی بیتی ہے ابھی اس کو پوشیدہ رکھتی ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس میں اس بات پہ خاص پریشانی پائی جا رہی ہے کہ یہ جو رضا کریمی ہے یہ کس طرح فرار ہوا ہے ایران سے، کیونکہ ایران کی بارڈر سے تو چڑیا نہیں اڑ کے باہر جا سکتی، یہ بندہ کس طرح نکل گیا ہے، اور یہ ماضی میں کس طرح ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے پوری دنیا میں موساد کے نیٹ ورک سے منسلک رہا۔ اس کے علاوہ 2 اور موساد کے ایجنٹ جنہوں نے ان دھماکوں میں حصہ لیا، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مفرور ہو چکے ہیں، یہاں سے ہو گئے ہیں، وہ دھماکہ کرنے کے بعد ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، یہ کہا جاتا ہے، ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دھماکے کیے گئے ہیں ان سے ان کے بجلی کے سسٹم کو اس کے نقصان پہنچا ہے، اس کو نہیں پہنچا، پلانٹ کو نہیں پہنچا، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ جو تصویر آپ اس وقت دکھائی جا رہی ہے نا پوری دنیا میں جو ایجنسیاں نے جاری کی ہے، اس میں پورا پلانٹ اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں آوازیں سنائی دے رہی ہیں تباہی کی اور کچھ۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ابھی تک ان کا جو سب سے بڑا جرنیل تھا، جو انچارج تھا نا ایران کے ایٹمی پروگرام کا، اس کو بھی انہوں نے مار دیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے اہم سائنسدان، کچھ کو تو براہ راست سائبرہ انہوں نے مار دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو پتہ ہے 2 بڑے تو وہ اس کی کار اڑا دی تھی جب وہ سفر کر رہا تھا اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ، اور ابھی حال ہی میں بھی 2-3 اور انہوں نے اڑا دیے، جس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ایران کی یہ جو ایٹمی جو پالیسی ہے اس کو بڑی زک پہنچے گی۔ اچھا جی، اسرائیلی جاسوس جنہوں نے دھماکے کیے ہیں وہ پکڑے جانے سے پہلے ہی ایران سے نکل جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ایرانی خفیہ ایجنسیوں کی کارکردگی پہ سوال بھی لگ گیا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیے یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کسی صورت میں بھی نہیں چاہتا کہ ایران ایٹم بم بنائے۔ اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، چاہے ایران پر جنگ مسلط کر دے یا عراقی ایٹمی ریئیکٹرز کی طرح ایرانی ریئیکٹرز بھی تباہ کر دے۔ اب حیرت اور شرم کی بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل جو حملے کر رہا ہے نا یہاں پہ، اس حملے کے لیے وہ سارا خرچہ امارات اور سعودی عرب سے وصول کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں وہ استعمال کر رہا ہے وہ وہابی شیعہ تصادم، اس کمزوری کو ان کی ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں نا اپنی پالیسیوں میں بالکل جوتے کے برابر نہیں اہمیت دیتے امریکہ کو، نہ امریکہ کو وہ مشورہ مانتے ہیں۔ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں امریکہ کے تھلے لگے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے پکڑ کے امریکہ کا۔ امریکن ان کے محتاج ہیں بھائی، امریکن ان کے محتاج اپنی پالیسیوں کے لیے، اپنا ملک چلانے کے لیے، تو یہ امریکہ کی کیا مانیں گے؟ اب یہ جو کام کر رہا ہے اسرائیل، یہ امریکہ کی اجازت سے تھوڑا کر رہا ہے۔ لائیڈ آسٹن گیا تھا، اس نے ان کو فری ہینڈ دے دیا، اس نے کہا کہ ادھر ہم کیرٹ والی پالیسی رکھتے ہیں، تم سٹک پکڑ لو
اور مارو ان کو تباہ کرو سارا کچھ، تاکہ یہ مجبور ہو جائیں امریکہ کے آگے سرنڈر کرنے میں، اور اس کے بعد ہم جناب اپنی مرضی کے مطالبات ان سے منا کے تو ان کو چین کے چنگل سے نکالیں اور اپنے منصوبے پہ عمل کریں۔ اب دنیا کے جو معاملات چل رہے ہیں، حیرت کی اور عجیب بات یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ایسی جیو پولیٹیکل سچویشن بنائی ہے کہ ان سب معاملات میں کہیں نہ کہیں پاکستان ایک اہم کردار دکھائی دیتا ہے، پاکستان کا کردار دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم کہاں سے لائیں گے وہ لیڈرشپ یار جو اس مرحلے پہ اپنا کردار ادا کرے، ان واقعات کو اپنے حق میں کیش کرائے؟ کہاں سے لائیں ہم اسے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔